بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ حکومت نے اعلان کیا، وزیر اطلاعات صاحب نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم نہیں لائی جا رہی، مگر صورتحال میدان میں مختلف ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے ذرائع کا یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اور دوسرے کچھ قرائن بھی ملے ہیں۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر توسیع دی گئی تو وہ احتجاج کی کال دیں گے، ملک گیر اور بھرپور احتجاج کی۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ انہیں فریق نہیں بننا چاہیے، اگرچہ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے مگر مفہوم یہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر چیف جسٹس نہ رہے اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو گئے تو اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف لندن چلے جائیں گے۔ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے آپ جانتے ہیں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ میں تو بہرحال اکثریت حاصل نہیں ہے، قومی اسمبلی میں نہیں ہے، لیکن سینٹ ارکان کی موجودہ تعداد 96 ہے، 11 سیٹیں خالی ہیں، اس لیے کہ پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے۔ موجودہ صورتحال میں حکومت کو 64 ارکان کی تائید درکار ہوگی سینٹ میں۔ حکمران جماعت کے ارکان کی تعداد ہے 59۔ پیپلز پارٹی کے 24 ارکان ہیں، نون لیگ کے 19 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ہیں، MQM کے 3 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے 3 ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، BNP کا 1 ہے، نیشنل پارٹی کا 1 ہے، آزاد ارکان 4 ہیں۔ اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو یہ 59 بنتے ہیں۔ اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کا کردار کلیدی ہوگا، جس کے 5 ارکان ہیں سینٹ میں، اور اسی لیے صدر زرداری ان سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے نئے سے منظور شدہ نئے قانون کے مطابق یہ ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا ضرور، لیکن یہ ممکن ہے کہ کل صبح 10 بجے PTI کے آزاد ارکان جو قرار دیے گئے ہیں ان کی 11 سیٹیں مال غنیمت کے طور پہ حکومت کو دے دی جائیں۔ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں راجہ سکندر، تو ان سے وہ تو آئین سے بے نیاز ہیں، اسمبلیاں توڑی گئیں پنجاب کی اور پختونخوا کے، تو انہوں نے الیکشن کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس صورت میں ان 11 ارکان سے حلف لیا جا سکتا ہے، اور 11:30 بجے تک اپوزیشن کے یہ یعنی ایک سینیریو ہے جو پاسبل ہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود اور PTI کے 5 ارکان کو ملانا پڑے گا، خریدنا پڑے گا انہیں، 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم منظور ہو سکتی ہے۔ صدر ظاہر ہے اس پہ فوراً دستخط کر دیں گے، مگر مولانا فضل الرحمان کی حمایت ضروری ہے، اس نقطے کو نہ بھولیں۔ سپریم کورٹ اس عمل کو روک نہیں سکتی، قانون دانوں کا خیال یہ ہے۔ آئینی ترمیم ججوں کو تقسیم البتہ کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی بلکہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ اسے اس کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح 1998 جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی تھی اور چیف جسٹس جو ہیں وہ ان پر حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب خیر حملہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نون لیگ نہیں ہے، PTI ہے، مگر اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا جو ترمیم کی جائے گی کہ قاضی عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے گی، اور لیکن قاضی عیسیٰ اگر یہ کیس نہیں سن سکیں گے، اگر سپریم کورٹ تقسیم ہو جاتی ہے، یہ مفروضہ ہے، تو پھر دوسرا بھی نہیں سن سکیں گے، اب صرف فل کورٹ کا راستہ رہ جائے گا، اور اس میں آئینی ترمیم کے برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اگر یہ دیکھیں، یہ ایک مفروضے پہ میں نے گفتگو کی ہے،
لیکن یہ ایک ممکنہ سینیریو ہے جس پر پی ٹی آئی کے حلقے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی سے ملاقات کے بعد ان کے اپنا ڈاکٹر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، بالکل ان کی حالت اچھی ہے اور حوصلہ ان کا بلند ہے، مطالعے میں لگے رہتے ہیں اور ان کے پڑھنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ ان کا بلڈ پریشر جو ہے 70 اور 110 کے درمیان ہے، 140 ہے سوری، اور یہ اس عمر میں بہت اچھا ہے۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور ورزش کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بلند ہے۔ جو بات انہوں نے نہیں بتائی وہ یہ ہے، تلاوت کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ سرکاری اخبار نویس یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب دباؤ کا شکار، آج بھی کچھ خبریں چھپی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ خان کا بلڈ پریشر 180 تک چلا جاتا ہے اور مستقل طور پر 180 پہ۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، سفید جھوٹ تھا۔ ایک دوسرے اخبار نویس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سیٹیاں ایسی سنائی دیتی ہیں۔ اب یہ جو ڈاکٹر اعظم ہیں یہ تو ایک نہایت ذمہ دار آدمی ہیں اور یہ واضح ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بے چینی کا شکار نہیں ہے۔ خان صاحب سے ملاقات کرنے والے اخبار نویس اور وکلاء بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ انہیں بلند حوصلہ اور خوش و خرم پایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ میں عادی ہو گیا ہوں جیل کا۔ دیکھیے جیل میں جو لوگ رہے ہیں، اتفاق سے مجھے بھی ایک دفعہ 15 دن جیل میں رہنا پڑا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ جرم سے تعلق تھا، وہ اخبار نویسوں کا ایک ایجیٹیشن تھا 74 میں۔ تو وہ یہ تھا کہ ضمانت نہیں کرائی جائے گی، ورنہ ضمانت تو آسانی سے ہو سکتی تھی 144 کے وائلیشن پہ، اور کوئی 30-40 اخبار نویس رہے جیل میں، اور وہ پہلے 1-2 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ مغرب کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے سورج غروب ہونے سے کہ وقت یا ذرا پہلے، اور صبح کھولا جاتا ہے، تو اس میں آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، روشنی تو ہوتی ہے اور سو سکتے ہیں۔ دشواری تو ہوتی ہے، مگر وہ دشواری، میں نے ایک دفعہ ایک جنرل صاحب سے پوچھا کہ یہ جو اچانک آپ کو ریگستان میں یا برفانی علاقوں میں مشقیں کرنا پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلا دن مشکل ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن، پھر آدمی جو ہے وہ کر لیتا ہے، اس سے مطابقت پیدا کر لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ میں نے جدہ میں دیکھا ہے کہ 55 تک جاتا ہے درجہ حرارت، اور صحرا میں ظاہر ہے جہاں ریت بھی تپ رہی ہو درجہ حرارت 15، ننگے پاؤں لوگ رہتے ہیں، آدمی مطابقت پیدا کر لیتا ہے حالات سے اگر وہ خود ترسی کا شکار نہ ہو۔ اب جس عمران خان کو میں جانتا ہوں 28 برس سے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دباؤ میں اس کا سیلف پٹی کا شکار ہو جائے گا یہ درست نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ شوکت خانم ہسپتال بنا رہا تھا، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، 1.5 برس تک ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ کرکٹ نہیں کھیل سکا، اور 1.5 برس کے بعد جب اس نے کھیلنا شروع کیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آدمی 1.5 برس نہیں کھیلا ہے۔ بالکل وہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کل بھی کھیل رہا تھا۔ اسی طرح 4 میچ ہار کر جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کرکٹ ورلڈ کپ جیتیں گے 92 کا، تو دنیا میں کوئی ایک شخص نہیں تھا جو اس پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو، اور اس میں اہم بات یہ ہے یاد رکھنے کی کہ اس کے دائیں کندھے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اور وہ جو ہیئر فریکچر تھا، لیکن بہرحال ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا 6 ہفتے آپ نہیں کھیل سکے۔ اس نے ڈاکٹر نے صرف اتنا پوچھا، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، محض اس نقطے کی وضاحت کے لیے اس کی تکرار کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ درد رک سکتا ہے ٹیکے سے؟ اس نے کہا رک تو سکتا ہے، اور وہ گولیاں کھا کر اور انجیکشن لگوا کر ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا، اور اس کے بعد 6 مہینے تک علاج کراتے رہے۔ اب تو یہ باتیں ایسی ہیں
کہ ایک زمانے میں ان کے دوستوں کو ہی پتہ تھا، اب تو سب کو پتہ ہے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں گولڈی کو انہوں نے ٹیلی فون کیا، جو میرے بھی عزیز دوست ہیں اور ان کے سب سے پرانے دوست ہیں، اور گولڈی نے انہیں کہا کہ واپس نہ آنا، یورپ چلے جانا، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر واپس آنا. تو اس نے کہا کہ گولڈی تم کیا بات کر رہے ہو، میں ورلڈ کپ جیت کر آ رہا ہوں. اور گولڈی بھی ہنس رہا تھا اس پہ. شوکت خانم ہسپتال کا قصہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ 20 ڈاکٹروں میں سے 19 نے کہا کہ بن سکتا ہی نہیں، ایک نے کہا بن سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا. صرف میاں بشیر تھے، ایک گمنام درویش، جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے. نہ صرف وہ بن گیا بلکہ پشاور میں بھی بنا اور کراچی میں بھی بن رہا، اور بالکل عالیشان طریقے سے چل رہا ہے. کس طرح چل رہا ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کوئی 10 برس پہلے کا قصہ ہوگا کہ وہ اپنا کسی نے ٹیلی فون کیا کہ ایک دوا کی خریداری میں گھپلا ہوا ہے. تو خان صاحب نے کہا اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں دیتا. خیر اس نے کچھ تھوڑی سی معلومات دیں، تو انہوں نے ڈاکٹر فیصل سے کہا کہ اس کی تحقیقات کریں. انہوں نے کہا مجھے 3 دن دیجیے. وہ ایک پروگرام ہے جس میں ہر خریداری اور ہر وہ کام امپورٹنٹ ہے جو شوکت خانم میں ہوتا ہے، وہ اس میں ریکارڈ ہوتا ہے. اور وہ یہی بیچتے بھی ہیں. یہ پروگرام شوکت خانم ہاسپٹل نے ڈیولپ کیا ہے، یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور یہ دوسرے ہاسپٹلس کو دیتے ہیں $2 ملین میں. 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں میکسیمم، جہاں تک مجھے یاد ہے، سراغ لگا لیا گیا، ان لوگوں کو طلب کر لیا گیا. 10 لاکھ روپے کا انہوں نے غبن کیا تھا، وہ 10 لاکھ روپے انہوں نے واپس کیے، استعفیٰ دیا اور چلے گئے. اتنا اس کا ہے شاندار بندوبست. وہ خواجہ آصف صاحب جو بھی چاہنا ارشاد فرمانا چاہیں ارشاد فرماتے ہیں. 2005 کے زلزلے میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اور میں نے اس سے کہا خان صاحب سے کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، زلزلہ ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم شوکت خانم کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، پارٹی کے لیے کرتے ہیں، اب زلزلے کے لیے کون ہمیں پیسے دے گا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ اجر دیتا ہے، اس پہ تو نہیں دیتا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 دینار ہوں اور 1 دینار وہ دے دے تو وہ 100,000 دینار پہ بھاری ہے. خیر ہی واز کنونسڈ. اٹ ٹیک اے فیو منٹس، 2 یا 3 منٹ وہ قائل ہو گیا. عید کا دن ہم نے وہاں مظفر آباد میں گزارا، اور یاسین ملک صاحب کو لے گئے، اور احسن رشید مرحوم کو، جو بڑے فرشتہ سیرت آدمی تھے. 10,000 شیلٹر ہومز اس نے بنائے، ایکول ٹو پنجاب گورنمنٹ. ایک ایسے آدمی کے بارے میں اس طرح کی خبریں چھاپتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اسے سیٹیاں سنائی دیتی ہیں اور اس کا بلڈ پریشر 180 پہ رہتا ہے. یہ ایک بریگیڈ ہے پورا اخبار نویسوں کا. 202 کے الیکشن میں اس نے صرف 1 سیٹ جیتی، اس لیے کہ جو معاملہ طے پایا تھا ان کا وہ ختم ہو گیا جنرل مشرف کے ساتھ. میں نے تو ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جنرل مشرف آپ کو وزیر اعظم بنائے. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، مطلب کہا انہوں نے یہی، اگر میں کچھ سیٹیں جیت سکا، اس وقت پارٹی کچھ متحرک دکھائی دیتی تھی، تو اسی کی بنیاد میں بنوں گا، کسی کی عنایت سے تو نہیں بنوں گا صرف، یعنی سیٹیں کافی ہوں. اور وہ پر امید تھے. میں نے کہا نہیں بنائیں. چنانچہ وہ جھگڑا ہوا، اس کی تفصیل میں بتا سکتا ہوں. جنرل مشرف سے ان کی تلخی ہوئی، اور سب اچھے امیدوار جو ہے وہ ISI نوچ کے لے گئے جنرل مشرف کی وجہ سے، اور 1 سیٹ جیتی. 2008 کا بائیکاٹ کیا. 2013 میں آپ کو بتا چکا ہوں تمام سروے یہ تھے کہ 90 یا 91 سیٹیں وہ جیت سکتے ہیں. ٹکٹوں کی تقسیم ہمیشہ اس پارٹی کا مسئلہ رہا ہے، لیکن 2018 کے الیکشن انہوں نے جیت لیا. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، ایک خودرو عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. اور اس تحریک کا نتیجہ یہ تھا، اس لیے کہ لوگ اندھے نہیں ہوتے. ہم فرض کر لیتے کہ قوم بے وقوف ہے. احساس ہیلتھ کارڈ اس نے دیا تھا، احساس پروگرام اس نے بنایا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 8.5 یا 9 لاکھ غیر مستحق لوگوں کو نکالا تھا. ڈیم بنانے شروع کیے تھے. کورونا 4 بہترین ملکوں میں سے پاکستان شامل تھا.
جہاں کرونا میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. 1 ارب درخت لگائے تھے, کفالت گھر بنائے تھے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کیا تھا. اور ایک بڑی تفصیل ہے, معیشت کو سنبھالا تھا, 6.3% پہ پہنچ گئی تھی. اب تو نہیں ہے, اب تو مائنس ہے. شہباز شریف تو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایوان صدر کا بجٹ بڑھانا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھانا ہے, افسروں کے لیے گاڑیاں خریدنے ہیں, افسروں کے لیے بنگلے تعمیر کرنے ہیں, اور 6 ارب روپے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خرچ کرنے اپنی تشہیر پر. تو اس میں تو نہیں ہو سکتا. 2022 کے ضمنی الیکشن میں یہ سب باتیں میں دہرا رہا ہوں صرف اب اس لیے کہ یہ نقطہ واضح کرنا ضروری ہے. یہ ڈس انفارمیشن کمپین ہے, اس کے پس منظر میں 3/4 اکثریت تقریباً اس نے حاصل کر لی تھی. کراچی میں ایک سیٹ پہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی, راولپنڈی میں وہ صغیر صاحب جو تھے انہوں نے دھاندلی کی. قاتلانہ حملہ اس پہ اگر نہ ہوتا, اگر وہ گرفتار نہ کیا جاتا, اگر پارٹی کے لوگوں کو بلیک میل کر کے الگ نہ کیا جاتا, اگر انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہوتی, اگر وہ جلسے کر سکتا, تو لوگ کہتے ہیں 2/3, میں کہتا ہوں 3/4 اکثریت وہ حاصل کر لیتا. نواز شریف صاحب تو ایک جلسہ بھی ڈھنگ کر نہیں کر سکے. حکومت کے لیے واحد راستہ ایک ہی ہے کہ اس سے بات کرے, اسے راستہ دے. اس وقت تک بے یقینی رہے گی. صرف عدالتی نظام کا پر گرفت قائم کرنے سے اور اس کی توسیع کرنے سے, ججوں کی توسیع, دوسرے اپنا ججوں کی قاضی صاحب کی توسیع کرنے سے کام نہیں چل سکتا. سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک اس کی مظلومیت ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور دوسری یہ ناکردہ کار حکومت ہے. مین سٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو ٹاسک سونپا اپنے لوگوں کو اپوزیشن میں پھوٹ ڈالی جائے. یہ کل میں اس کی تفصیل کچھ آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لیے جناب زرداری صاحب نے بھی ملاقات کی ہے اسی مقصد کے لیے. لیکن یہ جو جعل سازی ہوتی ہے وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ فرض کیجئے ترنول میں جلسہ ہونے دیا جاتا, کیوں آدھی رات کو آدمی گیا اور منت سماجت کی؟ اگر ترنول میں جلسہ ہونے دیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ فضا میں کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی. معیشت نہیں سنبھل سکتی. معیشت استحکام میں, امن اور استحکام میں پرورش پاتی ہے. بیرونی اپنی ادائیگیاں جو کرنی ہیں $26 بلین ہیں, اور چینیوں نے انکار کر دیا ہے مہلت دینے سے. فرض کیجئے وہ مان جاتے ہیں, چین, سعودی عرب, امارات 1 سال کی مہلت مل جائے تو ابھی $14 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہوں گی. $14 ارب کی. یہ ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ادھر پیپلز پارٹی جو مسلسل مسائل پیدا کر رہی ہے. آج 2 بجے میٹنگ تھی, معلوم نہیں ہو سکا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. پاور شیئرنگ کے لیے دیکھیے قول یہ ہے, ایک گدڑی میں 2 فقیر سو سکتے ہیں, ایک محل میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے. یہاں 3 بادشاہ ہیں. نواز شریف بھی بادشاہ ہیں, برائے نام ہی صحیح بادشاہ تو ہیں. زرداری صاحب ان سے بڑے بادشاہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان سے بڑی بادشاہ, اور ایک اعتبار سے نواز شریف بھی بادشاہ, وہ بھی دخل دیتے رہتے ہیں, اور پنجاب کے معاملے میں اپنے بھائی سے وہ مشورہ نہیں کرتے. بنگلہ دیش کی طرز پر طلباء تحریک چلانے کے لیے سوچ رہے ہیں, کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ تو بڑا پیچیدہ سوال ہے اور اس کے لیے پورے ملک کا جائزہ لینا ہوگا. لیکن اس تحریک کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے یعنی وہ شروع کر دیا سلسلہ. بورے والا میں رات گئے, انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے زہیب حسن, اور ویاڑی میں اس کے کنوینر ہارون کیانی کو گرفتار کر لیا گیا. کوشش یہ ہے کہ کسی طرح 1 سال حکومت چلا لی جائے, کسی طرح 1 سال حکومت چلا لی جائے اور کچھ معاشی استحکام پیدا ہو جائے. مگر آپ یہ بتائیے, یعنی یہ سرکاری ذرائع کہتے ہیں, 1 سال حکومت چلا لی جائے, 1 سال حکومت چلا لی جائے اور کچھ معاشی استحکام پیدا ہو جائے. مگر آپ یہ بتائیے, یعنی یہ سرکاری ذرائع کہتے ہیں, 1 سال حکومت چلا لی جائے, 1 سال حکومت چلا لی جائے اور کچھ معاشی استحکام پیدا ہو جائے. مگر آپ یہ بتائیے
کہ اس بے یقینی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر حکمران طبقے کی عیاشیاں، جس کی کچھ تفصیل ہر روز آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے کورٹ مارشل کی۔ جو نمایاں مسئلہ ہے تو ٹاپ سٹی کا ہے کہ اس میں انہوں نے مداخلت کی اور اس سے فائدہ اٹھایا، اور کرپشن کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، الزامات بھی ہیں۔ لیکن جو دوسرا الزام ہے کہ پی ٹی آئی کی مدد سے انہوں نے فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، میرا خیال ہے اس کو ثابت کرنا بہت آسان نہیں ہوگا، سہل نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ سبکدوشی کے بعد ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا، اور آج پھر گوہر علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے نہایت اہم گفتگو کی ہے، یہ مختصر سی گفتگو ہے مگر اہم ہے۔ ایک سال سے میں جیل میں ہوں، میں نے سڑکوں پر آنے کی کال نہیں دی، لیکن اگر آئینی ترمیم کے ساتھ سب کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو میں احتجاج کی کال دوں گا۔ اگر قاضی عیسیٰ کو توسیع دی گئی تو ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنا ہوگا کہ قوم کیا فیصلہ کر رہی ہے اور کہاں کھڑی ہے۔ فوج اور عوام میں ایسا فاصلہ کبھی نہیں دیکھا۔ فوج ساری قوم کی ہے، کسی ایک پارٹی یا گروہ کی نہیں۔ پاکستان میں بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں، لاوا پک چکا ہے۔ فوج نے کبھی اپنے عوام پر گولی نہیں چلائی، اب بھی نہیں چلائے گی۔ قاضی عیسیٰ ہمارے مقدمات کیوں سن رہے ہیں؟ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے تھے، لیکن 8 فروری کو منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ یہ مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں دے رہے، پہلے 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرائے گئے اور آئین کی خلاف ورزی کی۔ اب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تب میں احتجاجی تحریک شروع کر دوں گا۔ حکومت ڈری ہوئی ہے، یہ تو ظاہر ہی ہے۔ وہ تو ان کے شہباز شریف صاحب کی تقریریں اکٹھی کر کے سن لیں اور کسی ماہر نفسیات کو سنائیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ ایک خوف زدہ، سہما ہوا، ڈرا ہوا آدمی ہے۔ اس لیے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر بھی نہیں ہرا سکتی۔ کھلی دھاندلی کرنی ہوگی، بے دریغ روپیہ خرچ کرنا ہوگا، سی ڈی اے کی یونین کو ساتھ ملانا ہوگا، کچی بستیوں میں تحائف تقسیم کرنے ہوں گے۔ تو اس کے باوجود بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیت جائے، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت سکتی ہے، اور کھلی دھاندلی کرے گی تو بد اڑے گی۔ اطلاعات یہ ہیں جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، آج کوئی نئی بہت خاص خبر تو نہیں ہے، کہ قاضی عیسیٰ صاحب کو اگر چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کو اگر فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملتی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو جاتے ہیں تو نواز شریف ان کے نوٹیفیکیشن ہوتے ہی اسے چند دن پہلے لندن تشریف لے جائیں گے، اور 2-3 ماہ تک وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن ٹریبونلز کو اگر ایکٹیو کر دیا، یعنی انہیں کہا کہ فیصلے صادر کریں، تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اگر ایکٹیو نہ ہوئے تو پھر ان کے پاکستان واپسی کا امکان ہے۔ آج اتنا ہی، میں بہت جلدی میں تھا، معافی چاہتا ہوں، کچھ خبریں رہ گئیں، مگر مجھے ایک بہت ہی ضروری میٹنگ پہ جانا ہے، اس لیے بہت جلدی میں نوٹس لکھے اور بہت جلدی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔